بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات ان مولویوں کے لیے ہے جو منبر پر بیٹھ کر ظلم کے وکیل بنے ہیں، جنہوں نے تواریخ کو دھونے کی پرزور کوشش کی ہے، جن کی زبان آج بھی معاویہ کے بچاؤ میں کانپتی نہیں ہے بلکہ فخر سے چلتی ہے۔ یہ کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، یہ بات صرف دھوکے کے خلاف ہے، کیونکہ جب عالم جھوٹ بولے تو صرف گنہگار نہیں ہوتا بلکہ وہ امت کا مقدر بن جاتا ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے، اور ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو ورنہ آگ تمہیں آ لے گی۔ سورہ ہود آیت 113۔ اب آپ بتائیے کہ ظالم کی طرف سے لڑنا ہی جھکاؤ ہے یا ظالم کے بچاؤ میں جھوٹی دلیلیں گڑھنا اب نہیں ہے؟ مولوی کا کہنا ہے، خاموشی اختیار کرو، امت میں اتحاد رہے گا۔ مولا علی کے وغض میں یا کسی فرقے کے وغض میں تم غلط کو صحیح ثابت کرو، کیا یہی سچا دین ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کیا قبر میں بھی اتحاد کام آئے گا؟ حق کو چھپانا امن نہیں ہے، حق چھپانا ظلم میں ساجھے داری ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث تمام باطلوں پر بھاری ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ یہ حدیث تعریف نہیں، فیصلہ ہے۔ اب ذرا بتائیے، جو مولا علی کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہوا، جو مولا علی کی خلافت کے لیے چنوتیاں بنا، اور جو مولا علی علیہ السلام کے حکم پر سیاست کو ترجیح دے، وہ حق کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں فرق ہے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھی یا مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پر، اور جو مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پر ہے وہ چاہے کتنا ہی بڑا نام کیوں نہ ہو، میزان حق پر کھرا نہیں اترتا۔ جنگ صفین کوئی اختلاف نہیں تھا، یا حق اور باطل کی جنگ تھی۔ قرآن کو نیزے پر اٹھایا گیا تاکہ حق رک جائے۔ قرآن کا سہارا لے کر قرآن کو ہی روکنا کون سا اتحاد ہے؟ اور ممبروں سے یہی کہا جاتا ہے، دونوں طرف مستحد تھا۔ ارے مولوی صاحب، اگر دھوکہ بھی اتحاد ہے تو پھر ابلیس سب سے بڑا مستحد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور جب عمار شہید ہوئے تو فیصلہ ہو گیا باغی کون ہے، لیکن منبر کانپ گیا، قلمدان میں روشنائی خشک ہو گئی، اور اس کو مصلحت کی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ یہاں سے ان جھوٹے عالموں کا امتحان فیل ہو گیا۔ اب بات کھل کر ہوگی، نام لے کر ہوگی، کیونکہ تواریخ کو اشاروں میں نہیں حوالوں سے پڑھا جاتا ہے۔
وہ صحابی جن کا خون اس دور میں زوڑا جاتا ہے، حضرت خضر بن عدی الکندی رضی اللہ عنہ، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نمازی، ذاکر اور علی علیہ السلام کے وفادار ساتھی، انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شام کے حاکم کے حکم سے شہید کیا گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ممبروں پر مولا علی علیہ السلام کو غالی دیے جانے کے خلاف تھے۔ حوالہ تاریخ الطبری، البدایہ والنہایہ اور تاریخ ابن اسیر میں موجود ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جہاں ایک صحابی کو سیاسی مخالفت میں شہید کیا گیا۔ حضرت عمرو بن حمق الخزاعی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جن کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، انہیں پکڑ کر شہید کر دیا گیا۔ ان کا سر کاٹ کر اسلامی تاریخ میں پہلی بار ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجا گیا۔ حوالہ تاریخ الطبری اور البدایہ والنہایہ۔ اب یہ بتائیے، کیا یہ بھی اجتہاد ہے؟ اب وہ زخم جس پر اکثر ممبر چپ ہو جاتا ہے، امام حسن علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور تاریخی کتابوں میں یہ درج ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ زہر دینے والی ان کی بیوی زودہ بنت اسعد تھی، اور یہ زہر سیاسی لالچ کے بدلے دیا گیا۔ حوالے تاریخی کتابوں میں تاریخ الطبری، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن اسیر، ان کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا کہ زہر دینے کے بعد ان کا یزید سے نکاح کرایا جائے گا، مگر بعد میں یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ میں یہاں کوئی سوال نہیں اچھال رہا ہوں، بلکہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ اب اس نام پر آتے ہیں کہ جسے جان بوجھ کر اتہاس کے حاشیے میں دھکیلا گیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ صرف صحابی نہیں تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں پلے ہوئے بیٹے تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کے سائے میں پلے تھے اور ان کے انصاف کے حامی تھے۔ محمد بن ابو بکر کو مولا علی علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنایا۔ یہ حاکم شام کو ناگوار گزرا۔ معاویہ نے عمرو بن عاص کے ذریعے مصر پر حملہ کروایا، محمد بن ابو بکر کو شہید کروایا اور ان کے جسم کو گدھے کی خال میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ مگر امت ایک ہی ماموں کی طرفدار ہے۔ دوسرے ماموں کو ایک ظالم ماموں نے گدھے کی خال میں ڈال کر جلا دیا، اس کا افسوس نہیں ہے۔ یہ امت اس دور کے ظالمانہ حکومت سے آج تک ڈری ہوئی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جس شخص کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کا ساتھی ہے، اس کی لاش کو گدھے کی خال میں ڈال کر جلانا
कौन सा दीन है। यह हवाला अल-बिदाया व निहाया में मौजूद है। यह वाकया बताता है कि मामला फिरके का नहीं, मसला बुग़्ज़ अहले बैत का था और जालिमाना ताकत की अना का था। अब जरा सोचिए कि हुज़्र बिन अदी शहीद किए गए, अम्र बिन हमद शहीद किए गए, मोहम्मद बिन अबू बकर जला दिए गए और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद किया गया। और आज भी जुल्म करने वाला सही है। अब ये सवाल सोते हुए जमीर से है, जिन्होंने एक जालिम को अपने सर का ताज बनाया है। मिंबर अंबिया की अमानत है, लेकिन ये डर और खौफ का झूठ सुनाने का मंच बन चुका है। यहां मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत नहीं पढ़ी जाती, यहां मौला अली अलैहिस्सलाम से जंग करने वालों की झूठी तारीफ की जाती है। यहां इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया जाता। यहां जालिमों के जुल्म को बढ़ावा दिया जाता है। आखिर डर किस बात का है? सच कहने से इनके आकाओं की कुर्सी हिल जाएगी, चंदा रुक जाएगा और इनको मस्जिद और मदरसों से निकाल दिया जाएगा और फिर इन्हें किसी मस्जिद या मदरसे में घुसने तक न दिया जाएगा। याद रखिए, जो आलिम जालिम से डर गया तो वह अल्लाह से नहीं डरता। हदीस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सबसे बड़ा जिहाद जालिम हाकिम के सामने हक की बात कहना है। तो बताइए, आज यह जिहाद किसने छोड़ दिया? खामोशी कोई तकवा नहीं है, यह बुज़दिली है। आज मैं ये सवाल छोड़ रहा हूं, तुम मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ हो या सियासत के साथ? जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद कराया, तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ हो या उस खामोशी के साथ जिसने यजीद को पैदा किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गुलाम नहीं, हक बोलने वाला, हक का तरफदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।